اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کا سونامی جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس سطح تک پہنچ جائیں گی کہ عوام بیچارے، پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں، عوام بیچارے جو ہیں وہ ایسے اس مہنگائی کی چکی میں پس جائیں گے کہ انہیں نہ آسمان اور نہ زمین کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اس سطح تک پہنچ جائے گے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن جو ہے وہ قبل از وقت کی بات کی جا رہی ہے، الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر بھی نہیں ہوں گے۔ یہ پی ڈی ایم کی بھرپور کوشش ہے اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کا سونامی کیسے ٹھاٹھے مارا ہے۔ جو ضمنی انتخابات جو ہے وہ ممکنہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں، دونوں صوبائی اسمبلیوں میں، اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی جو نشستوں پر الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کر دیا ہے 16 مارچ کا۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار کھڑے ہوں گے، جن جن حلقوں میں جو مضبوط امیدوار ہوگا، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات ہر صورت میں درج کیے جائیں گے۔ یہی وعدہ کر کے مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ وعدہ لے کر جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آئی ہیں۔ وطن واپسی ان کی اسی شرائط پر ہوئی ہیں کہ جتنے بھی ان کے مضبوط امیدوار ہوں گے ان کو ہر طرح سے قانونی شکنجے میں جو ہے وہ جکڑا جائے گا، انہیں ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے گا، انہیں ہراساں کیا جائے گا، ان کو ہر قسم کا جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گا، جس کی ایک عملی طور پر تصویر جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ فواد چودھری کے خلاف جس طرح مقدمہ درج کیا گیا ہے، پھر ان کو گرفتار کرنے کے بعد چہرے پر کپڑا ڈال کر جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور ایک ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ریمانڈ، پھر ان کا جسمانی ریمانڈ، یہ ساری تصویریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت میں جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کوئی بھی دھاندلی کا ایک لیول ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ اس سطح کو چھو چکی ہے کہ جہاں پر دھاندلی تو وہ کر سکتے ہیں، مگر دھاندلا کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑی خوشی پاکستان میں واپس آئی ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن چکی ہیں جب حقائق ان کے سامنے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور ان کے جو امیدواران ہیں جتنے بھی حلقوں میں وہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کی مقبولیت، ان کی کامیابی جو ہے یہ بہت سارے سروے رپورٹس جو ہیں ان کو دکھا دی گئی ہیں کہ وہ کتنے مضبوط امیدوار ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ جب واپس آئی ہیں ایئرپورٹ پر، ان کا جو استقبال کیا گیا، ایک فلاپ شو ہوا ہے، اس پر بھی وہ بہت زیادہ برہم ہے۔ جتنی بھی ضلعی تنظیمیں ہیں وہ تمام اپنے ضلعی عہدیداروں پر جو ہے وہ برس پڑی ہیں، اور ان کو خوب جو ہے وہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی خوب سرزنش کی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ استقبال کیا، کیونکہ یہ ضمنی الیکشن پر جو ہے یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ہونے جا رہا تھا۔ اسی کا امپریشن جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں انہوں نے لے کر جانا تھا۔ جیسے 1987 اور 86 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ پاکستان میں واپس آئی تھی، لاہور ایئرپورٹ پر اتری تھی، اسی علامہ اقبال ایئرپورٹ پر، اور ان کا جیسے استقبال کیا گیا تھا وہ آج تک جو ہے وہ تاریخ میں ایسا استقبال کسی کا نہیں کیا گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، وہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے جو نگران حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے صرف فواد چودھری نہیں، عمران خان کے علاوہ ہم یہ آپ کو خبر دے دیں کہ عمران خان کو کسی صورت بھی وہ گرفتار نہیں کریں گے۔ صرف عمران خان کے لیے بیانات کی حد تک انہیں جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گا۔ یہ بیانات وزراء جو ہیں وہ ضرور دیں گے کہ عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے، اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے، سپریم کورٹ جو ہے ان کے فلاں جو بیان ہیں ان کا نوٹس لے، اس طرح کی چیزیں جو وہ مارکیٹ میں ضرور آئیں گی، لیکن ان کو عملی طور پر گرفتار کرنے کا وہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان کے ارد
گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کے سینئر رہنما ہیں، ان کو گرفتار ضرور کیا جائے گا. ان کے چھوٹے چھوٹے بیان جو ہیں ان کو نوٹ کیا جائے، ان کے بیانات کے پر جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی، جیسے فواد چودھری کے خلاف کی گئی ہے. اسی طرح جتنے بھی ان کے بولنے والے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. انہیں 1 ماہ کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے جیلوں میں ضرور ڈالا جائے گا. تو عوام میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فلاپ ہو چکی ہے، اور شاید کوئی جو بیک ڈور پہ قوتیں ہوتی ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ میسیج دے کر ضمنی الیکشن میں جایا جائے گا، تو ووٹرز کا جو ہے وہ مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ناظرین، یہ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتیں، جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ بھی اگر قیمت بڑھ جائے تو نواز شریف صاحب کے دل میں درد ہوتی ہے. آج ان کے دل میں درد کہاں پر گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے 30 روپے فی لیٹر بھی اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے پیٹرول پر جو بڑھائے تھے، تو آج 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اور یہ دونوں ریکارڈز جو ہیں اسی پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے اسی میں یہ قائم کیے گئے ہیں. آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس جو ہے وہ یہ 25% تک جو ہے وہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ سخت شرائط جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ فروری کے مہینے میں تمام چیزیں آپ لوگ دیکھ سکیں گے. عوام بیچارے جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پیسیں گے. ڈالر ہمارا جو ہے وہ آج اوپن مارکیٹ میں 300 روپے کا بھی دستیاب نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے 262 روپے ریٹ جو ہے وہ دیا گیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے ہی دن نکلتا ہے تو ریٹ جو ہے وہ نیا سامنے آ جاتا ہے. تو ڈالر بھی کنٹرول میں نہیں، تو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. غریب آدمی جو پہلے ہی آٹا جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے لے رہے ہیں، گھی انہیں نہیں مل رہا، دالیں نہیں مل رہی، جتنی بھی امپورٹ کی جا رہی چیزیں ہیں یہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، ڈالر جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. اس لیے یہ چیزیں جو سٹاک کی ہیں، کیونکہ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے پاکستان میں، یہ مافیا بھی موجود ہے، وہ ان کی از خود قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دے گا. تو آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو ہے وہ ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہوگا. الیکشن کی طرف آتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، پنجاب کی بھی اور کے پی کے بھی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی کی جتنی بھی نشستیں تھیں تحریک انصاف کی، جو انہوں نے استعفے دیے تھے، وہ تمام کے تمام منظور کر لیے گئے ہیں. ان کو ضمنی الیکشن کا اعلان بھی کر دیا گیا 16 مارچ کا. تو یہ الیکشن قبل از وقت کی جو ہے وہ ہم باز گشت سن رہے تھے، مگر قبل از وقت الیکشن جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ہونے جا رہے. الیکشن صرف اپنے مقررہ وقت پر ہی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سارے ایسے حلقوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے. یہ ڈیٹ جو ہے یہ قبل از وقت الیکشن جو کرانا تو دور کی بات، وقت پر بھی الیکشن نہ ہو. 1 سال کم از کم ان لوگوں کو مل جائے اور اپنی ساکھ کو جو یہ کچھ بہتر کر سکے. تو ناظرین، الیکشن قبل از وقت تو کسی بھی صورت نہیں ہونے جا رہی ہے، ہم آپ کو آج خبر دے رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو جائیں تو یہ بھی آپ معجزہ سمجھیں، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وقت پر بھی الیکشن نہ ہو. جس طرح سے یہ پٹ چکے ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کی پالیسیز جو ہیں ان میں وہ ناکام ہو چکے ہیں جن کے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ شاید یہ معیشت کو لے کر پتہ نہیں کہاں پر چلے جائیں، ملک ہمارا ترقی کرے گا. یہ تمام لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. تو ناظرین، الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر بھی ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں. یہ بڑے ذرائع سے، بڑے مصدقہ ذرائع سے یہ ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے. تو ناظرین، یہ تازہ ترین تھی، اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں. خدا حافظ.